رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون إنا نحن نزلنا الذکر، تحقیق ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی ضرور بضرور حفاظت کریں گے۔ قرآن اللہ کا ہے، قرآن والے اللہ کے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم اپنی کتاب کی ضرور حفاظت کریں گے۔ یہ وحی منزل من اللہ ہے، یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی ہے اور اس وحی کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کیسے کریں گے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی ہے اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ وحی کو سمجھیے جی، وحی کیا ہے؟ وحی کی دو قسمیں ہیں، سنیے بھائی، جو اسکولوں میں پڑھتے نہیں سنی، کیا پڑھا اسکولوں میں؟ یا اسکول کے پیچھے دیوار کے ادھر بیٹھ کے آئے؟ وہی دو، ایک خواب کے ذریعے، ایک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت تو نہیں، یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہا ہے، زاہد کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے زاہد؟ وحی ہے مطلوع اور وحی ہے غیر مطلوع۔ وحی کی دو قسمیں، ایک ہے وحی مطلوع اور ایک کیا ہے؟ وحی غیر مطلوع۔ زاہد توجہ سے بیٹھتا ہے، کئی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے۔ وحی مطلوع ایک، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع کیا ہے؟ وہ وحی جس کی یہ وحی کے طریقے بیان فرما رہے ہیں، جو کہ اس طریقوں سے وحی آتی تھی۔ 6 طریقے، 8 ہے، بعضوں نے 12 بھی لکھے ہیں کہ وحی مطلوع اسے کہتے ہیں۔ علی تھوڑا پانی لایا، ایک دم ایسے سر کو کچھ ہو رہا ہے۔ وحی مطلوع اسے کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن وحی مطلوع ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کائنات میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ ایک معجزہ یہ بھی ہے اس کا، سب سے پڑھی جانے والی کتاب۔ سمجھ کے پڑھے، بے سمجھے پڑھیں، بس پڑھ رہے ہیں، اس کو ضرور پڑھ لیں۔ سب سے زیادہ دن میں اٹھائی جانے والی چیز، موبائل دوسرے نمبر پہ، قرآن پہلے نمبر پہ۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ مسلمان اٹھا رہا ہے اس کو، خود سمجھ کے اٹھایا جیسے سمجھے۔ ہو سکتا ہے ابھی موبائل جیت گیا ہو، قرآن ہار گیا ہو، لیکن قرآن ہارتا نہیں ہے، قرآن ہارتا نہیں ہے۔ قرآن قرآن ہے، قرآن سبحان اللہ۔ قرآن کے عجیب و غریب قسم کے معجزے ہیں جو دنیا نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ خیر اس طرف لگ گیا تو میری بات درس پھر رہ جائے گا آج کا کل کی طرح۔ خیر جی، تو وہی مطلوع ہے اور قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر مطلوع ہے، ہیں دونوں وحی۔ دونوں کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ مطلوع کیا چیز ہے؟ جس کی تلاوت کی جائے۔ تلا یتلو سے تلاوت کرنا، تلا یتلو تلاوتن فہوا مطلوع، اتلا یتلو اطلاعا فہوا مطلوع۔ قرآن سارا کا سارا وحی مطلوع ہے۔ اور ایک وحی غیر مطلوع، وحی وہ بھی ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ ہے جملہ احادیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ، یہ سب وحی ہے لیکن غیر مطلوع ہے۔ اس کی تلاوت صرف مدارس کے اندر اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب جو دور حدیث کے طلباء ہوتے ہیں، آخری سال جن کا ہوتا ہے، اس سیاہ ستہ کی تلاوت کرتے ہیں۔
استاد پڑھاتا ہے اس کی تشریح شان ورود فلان 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 فلان، جزاک اللہ خیر، تو وہی غیر مطلوع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، ہم نے یہاں قرآن کا نام نہیں لیا اللہ نے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر، کہ جی ہم نے ذکر کو اتارا اور ہم اس ذکر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ میں نے کہا ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کو سے آگے کی میں ایک اور بات کر رہا ہوں، قرآن وہی ہے، جملہ وہی کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اس میں احادیث بھی آگے، اور اس کے اندر اس کی تو براہ راست اللہ نے حفاظت کی ہے، قرآن کی کوئی درمیان میں سبب نہیں آیا، براہ راست حفاظت فرمائی ہے، حفاظ کے ذریعے، فقہا کے ذریعے، علماء کے ذریعے۔ حدیث کی اللہ تعالیٰ نے سبب کے ساتھ حفاظت فرمائی ہے، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے، رجال، جن لوگوں نے حدیث کی حفاظت فرمائی، انہوں نے 2 نمبر لوگوں کو درمیان سے شارٹ کیا، جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ لکھنا چاہا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت کی، ان لوگوں کو پرکھا کہ نہیں یہ غلط لوگ ہیں، جن کی طرف سے یہ روایت کی جا رہی ہے آپ اسلام کی طرف، یہ جو درمیان میں لوگ ہیں یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں، لہذا ان کی بات لینی نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو پکڑا، عبد القدوس شامی بصری کوفی کلائی ایک آدمی کا نام ہے، اس نے مرتے وقت اقرار کیا 117 حدیثیں میں نے پیٹ سے گھڑی ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے نہیں تھی، اللہ کے نبی کے لیے کیا گھڑی ہیں؟ 117 حدیثیں پیٹ سے گھڑی تھی، وہ اللہ کی طرف جو میں نے منسوب کیا وہ جھوٹ بولا تھا، نہیں سمجھ میں۔ ایسے لوگوں کو پکڑا گیا جو بازاروں میں ایک دفعہ بھی نظر آئے، کہ اسے حدیث نہ لینا، بازاروں میں پھرتا ہے، کبوتر بازی کرتا ہے، کہ اسے حدیث نہ لینا، کبوتر بازی کرتا ہے، ایک دفعہ زندگی میں صرف ایک دفعہ جھوٹ بولا، کہ اسے نہ لینا یہ جھوٹا ہے، ایک دفعہ وعدے میں وعدہ خلافی کی، کہ اسے نہ لینا یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، بالکل۔ اچھا یہ لوگ کون تھے؟ یہ اسماء رجال تھے، یہ کون لوگ تھے؟ جن کو اسماء رجال کا علم تھا۔ یہ بندہ کہتا ہے میں نے اس سے حدیث لی ہے، اس کا پورا بایو ڈیٹا گنو، یہ ہے کون؟ ناظرہ کے پاس اور آپ کی ایجنسیوں کے پاس وہ ریکارڈ موجود نہیں اس کا جو اسماء رجال کے پاس وہ اس کا ریکارڈ تھا۔ کیا خیال ہے آپ کی ایجنسی یہ میرا گن سکتی ہے کہ میں نے کتنی دفعہ زندگی میں جھوٹ بولا؟ کوئی ایجنسی کائنات کی بولو نا، ایک ایجنسی بھی بتا سکتی ہے میں نے زندگی میں کتنا جھوٹ بولا؟ ان کو پتہ ہے، انہوں نے بندے پیچھے کیے، اس کے ساتھ معاملات کیے، آگے پیچھے چلے، اس کی زندگی پرکھی، جب یہ ہر طرف سے ستھرا بندہ نظر آیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کی بات کو لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حدیث کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستھرے کلام کو ہم تک پہنچایا، سینہ بہ سینہ، سینہ بہ سینہ، سینہ متواترات ہیں، مسلسلات ہیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو استاد پڑھاتا ہے کھجور دیتا ہے شاگرد کو، کہ وہ کیسے ہے؟ پھر اس نے وہ اپنے استاد سے کھجور لی تھی، اس نے اپنے استاد سے لی تھی، اس نے اپنے استاد سے لی تھی۔ آج میرا دماغ تھوڑا حاضر نہیں ہے، پتہ نہیں ابھی بیٹھے بیٹھے ایسے بی پی لو ہوا ہے، کیا نام ہے؟ پانی پی لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نہیں پیٹ میں گنجائے گا، سب ہائی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انسان کی مشین ہے۔ آگے ہمارا سیاق بھی یہی ہے، قرآن کی آیتیں بھی یہی کہتی ہے، جو چلتی پھرتی اللہ تعالیٰ نے ایک فیکٹری بنائی ہے۔ تو تسلسلات کے ساتھ یہ حدیثیں چلتی ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ حدیث سناتے وقت کھجور دی تھی، تو ابو ہریرہ نے اپنے شاگرد کو حدیث سناتے وقت وہ کھجور دی۔ اس شاگرد اس نے جب وہ استاد بنے تو اپنے شاگرد کو وہ حدیث سناتے ہوئے، مفتی تقی اسماعیل صاحب 9 محرم کے دن ایک حدیث کی اجازت دیتے ہیں، اس میں مصافحہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سناتے وقت، حدیث پڑھاتے وقت مصافحہ کیا تھا، تو صحابی نے تابعی کے ساتھ مصافحہ کیا، تابعی نے تبع تابعی کے ساتھ وہ حدیث سناتے ہوئے مصافحہ کیا، تبع تابعی نے اپنے آتے ہوئے چلتے آج تک موجود ہے وہ حدیث سند کے ساتھ۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ادا بھی محفوظ فرمائی، حدیث نہیں محفوظ فرمائی، کیا محفوظ فرمائی؟ ادا بھی محفوظ فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ کیا نام ہے، حدیث کے ساتھ ساتھ آپ کے بول کے ساتھ ساتھ۔ اب حدیث بھی وہی ہوا میرے کہنے کے مطابق کہ وہی غیر مطلوع حدیث ہوتی ہے، وہ بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟
وہی غیر مطلوع یعنی حدیث، یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور مراد اللہ کی ہوتی ہے. معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا، مطلب اللہ کا ہوتا ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ وہی ہے، یہ الفاظ بھی اللہ کے، مراد بھی اللہ کی ہے، معنی بھی اللہ کا اور مراد بھی اللہ کی. اور حدیث کیا ہے؟ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس الفاظ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے. یہ آپ لوگوں کو میں اوپر کے ایف ایس اوپر والے کا پیپر حل کروا رہا ہوں اسلامیات کا. اور ایک ساتھی نے، بہت پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں کہاں تھا، کون تھا، میں نہیں جانتا اس کو، اس نے میرے پاس میسج بھیجا کہ میں پیپر کے دوران ہوں اور یہ سوالات آئے ہیں، حل کرواؤ. میں نے اس کو جواب لکھا کہ پتہ نہیں تو ناراض ہوگا یا راضی رہے گا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ خیانت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے، لہٰذا میں نہیں بتا سکتا. اللہ جانے دل میں کروڑ گالیاں دی ہوں گی اس نے کہ یہ بتا رہی ہے، اس کو پتہ ہے اور یہ بتاتا نہیں ہے مجھ کو. تو حقیقت میں خیانت ہے نا، حق مارا جائے گا. میں قابل نہیں ہوں، میں نے چیٹنگ کی ہے، نقل کیا ہے، اور یہ بندہ قابل ہے. انہوں نے بغیر پوچھے اس پیپر کو حل کیا اور اس میں سے ایک چیز خالی اس کو نہیں آتی تھی. اس بندے نے 100 میں سے 99 چیزیں حل کر لی اور مجھے 100 میں سے 100 نہیں آتی تھی. میں نے کسی بڑے سے پوچھ لی اور اس نے مجھے بتا دی، میں میرٹ پر آ گیا، پاس ہو گیا، اس بنیاد پہ مجھے نوکری مل گئی. اس کا حق مارا گیا نہیں مارا گیا؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ معاملات کو پرکھتے ہیں. غلط آپ نہیں کر، آپ کو نہیں حکم ہے، فیل ہو جا. کیا ہو جا؟ فیل ہو جا. بازی کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. نہیں سمجھ میں آتی. یہ سارا گیم کس کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں؟ بولو نا. کھجور کب کھلاؤں گا؟ اس کی اجازت نہیں ہے. وہ جب شیخ الحدیث بنیں گے تب کھلائیں گے، اس کی اجازت نہیں. اس کے لیے کم از کم ڈاکٹر صادق صاحب کی طرح کی داڑھی اتنی سفید ہوئے گی تب اس قابل ہو. خیر ہم تو کبھی قابل بھی نہیں ہو. ہمارے بڑے فرماتے ہیں، ہمارے عزت والے فرماتے ہیں، قابلیت کا وسوسہ بھی نہیں لانا ساری زندگی کہ میں اس کے قابل ہوں. یہ سب عطا ہے اللہ تعالیٰ کی. کوئی قابل نہیں، نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. جس انسان نے کہہ دیا میں قابل ہوں تو گویا دعویٰ کر دیا، یہ متکبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر والا ہے. تو جی یہ وحی کی 2 قسمیں کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی ذکر کی حفاظت فرمائی، تو ذکر سے دونوں چیزیں مراد ہوگی. وحی مطلوب بھی مراد ہوگی نہیں. تو پتہ چلا کتابوں کی تو وہ حفاظت کس نے کی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے. آگے چلیے، کتاب والوں کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی ہے. سنبھالنے والے ہوں گے تو حفاظت ہوگی نا. بھیا کائنات میں کوئی ایسا سینہ ہی نہیں ہے جس میں قرآن ہے، تو حفاظت کیسے ہوگی؟ نہیں سمجھ میں آئی. نام بھول گیا حضرت کا. یہ سب چیزیں کل یاد آئیں گی، میں کل سناؤں گا. ابھی اس ٹائم کے اوپر بھول چکا ہوں میں ان کا نام. حضرت فرماتے ہیں روس کی کسی ریاست کے اندر گیا تو کسی کے گھر مہمان ہوا. تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے، 12 14 سال کے، جس طرح وہ چھوٹا بچہ بیٹھا. بیٹے قرآن آتا ہے؟ کہاں سنا؟ سنایا. کہ وہ شروع ہوا تو چپ ہی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ قرآن سنایا اس نے مجھے. میں نے اس کا قرآن کہاں ہے؟ تو بڑی چھپکے سے، جس طریقے سے ابھی ہمارے گھروں کے اندر اسلحہ ہو تو چھپکے سے دکھائیں گے یہ ہے، یا کوئی نایاب ہیرا ہو یہ ہے. سریعام نہیں دکھائیں گے. نہیں سمجھ میں آتی. کوئی 1 کروڑ روپیہ گننا ہو. شمس اللہ بھائی کے ساتھ پراپرٹی کا میں نے کام کیا، زمین خریدی بیچی، تو 1 کروڑ روپیہ دینا ہے تو سب کے سامنے نہیں دوں گا، ادھر آؤ الگ بٹھاؤں گا. تو وہ اس طرح چھپکے سے قرآن لاتا ہے. میں نے کہا اس کو سریعام کیوں؟ آواز بار چلی گئی تو آپ کو بھی گولی لگنی ہے، مجھ کو بھی لگنی ہے. قرآن کی نہیں اجازت. چال کر، کمیونسٹ لوگ ہیں دائیں بائیں. اچھا ہاں. جب وہ قرآن لاتا ہے میں نے کہا پڑھ، قرآن شروع کر. میں دیکھتا ہوں پڑھتا وہ یہ والی آیتیں، انگلی اس نے اس آیت پہ رکھی ہوئی ہے، یہ کیسے؟ اور پڑھ بالکل ٹھیک رہا ہے. اس کو حروف کی شناخت کا پتہ نہیں ہے، لفظ نہیں جانتا کہ لکھا کہاں ہے، لیکن پڑھتا بالکل ٹھیک ہے. ابا آئے، میں نے کہا بیٹے کے حروف کمزور ہیں، پڑھ ٹھیک رہا ہے، یاد اس کو ٹھیک ہے، لفظ نہیں پہچان سکتا ہے. یہ کتاب معلوم لکھا کدھر ہے؟ یا انگلی رکھی ہوئی ہے اور پڑھ. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر کہ اس کے حروف بھی پکے ہیں، یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، یہ زبانی پڑھ سکتا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہا ہمارے یہاں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں قرآن نظر آیا وہ پورا گھر قتل کر دیا جائے گا. تو ہم اپنے بچوں کو زبانی پڑھاتے ہیں.
کیسے پڑھاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو زبانی پڑھاتے ہیں، دیکھ کر نہیں پڑھا سکتے، قرآن منظر عام پر نہیں لا سکتے۔ یہ کون سی جگہ ہے روس؟ بولو، بخارا کہاں ہے؟ سمرقند بخارا کہاں ہے؟ یہ روس کی ریاستیں ہیں۔ اسی بخارا سے وہ امام بخاری بنا ہے، یہیں کا بخاری ہے حضرت جی، یہیں کے ہیں۔ اصح الکتب باتا کتاب اللہ فی عدیم السماء، اس آسمان کے نیچے قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح نسخہ ہے اس کا نام ہے صحیح البخاری۔ اس کا نام کیا ہے؟ صحیح البخاری ہے۔ کسی کی جیب میں ٹیشو پیپر ہے؟ مل گیا بس۔ نہیں چلائیں گے، گاڑی چلائیں گے، آپ لوگ طلب سے آئے، 15 منٹ نکال دیے، 15 اور نکال دیں گے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ فی عدیم السماء وہو الصحیح البخاری، قرآن کے بعد جو صحیح نسخہ ہے زمین کے اندر، اس آسمان کے نیچے، اس کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بخاری کے خواب میں آئے امام بخاری کو اور فرمایا یہ میری کتاب ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میری کتاب۔ تب اس کو لقب ملا ہے صحیح بخاری کا۔ یہ ہے بخارا، یہ سمرقند، یہ روس کی ریاستیں، یہاں کیا نہیں ہے؟ قرآن کا نسخہ سامنے نہیں لا سکتے، قرآن کا نسخہ سامنے نہیں لا سکتے۔ ابھی تو لاتے ہیں، ابھی ہے، پرانی بات کرو، تاریخی، ہاں پرانی تو پرانی کے زمانے کی بات کرو، جس ٹائم پر ایک نسخہ قرآن کا موجود نہیں تھا ان جگہوں کے اندر۔ جماعتیں گئی ہیں، کارگزاری آئی، کیا آئی ہے جی؟ 2 خاتون برقع پوش، پتہ نہیں کون ہے یہ، کہیں بیٹھی ہوئی، جماعت کہیں بیٹھی ہوئی، ایک اور ان 2 میں سے ایک آتی ہے، کہا میں نہیں معلوم اس کے اندر کوئی بوڑھی عورت ہے یا کوئی جوان عورت ہے، نہ ہی اس کی آواز سے پتہ چلتا ہے۔ اچھا جی، اس نے انگلش میں بات کی، جماعت میں کوئی انگلش والا نہیں تھا، بات نہیں سمجھ سکا، بات نہیں بنی، اس سے اپنی روسی زبان کے اندر بات کی، اماں کوئی نہیں ہے جماعت میں 2، اس نے عربی شروع کی، ہاں مولوی صاحب تھے جماعت کے اندر، کہ ٹوٹی پوٹی گزارا کروں گا، بول کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میری اتنی اتنی جائیداد ہے فلاں فلاں جگہ پر ہے، یہ پیپر اس کے، تو یہ تم لے لو۔ ہم کیا کریں اس کا؟ کہ تم لے لو، تمہاری ہوگی، اپنے نام پہ کرواؤ۔ اماں لے گی کیا اس کے بدلے میں؟ ہم مسافر ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، تبلیغ کی جماعت میں آئے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی منع ہے، ہم نہیں یہاں خرید و فروخت کر سکتے، ہم نہیں لے سکتے۔ نہیں کوئی پیسہ ویسا نہیں چاہیے، ایسے ہی رکھ لو۔ کیوں؟ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، وہ میری بیٹی ہے، میں اس کی ماں ہوں، ہم لوگ دونوں مسلمان ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ مرد کہاں ہیں آپ لوگوں کے؟ سب مار دیے، کوئی زندہ نہیں ہے۔ اماں کیا لے گی ہم سے؟ تمہارے پاس قرآن ہے؟ کہاں ہے؟ وہ دے دے، یہ سب جائیداد لے لے اور قرآن دے دے۔ یہاں 200 روپے کا ملتا ہے، کتنے کا ملتا ہے؟ کتنا دیا؟ کہیں 400 روپے دیا۔ یقین کیجئے نہیں پڑھتے۔ ابھی کھولو حاجی صاحب تکلیف کر کے قرآن، آپ کو غلافوں پہ من و من مٹی ملے گی، نہیں ملے گی؟ اپنے گھروں کے قرآن اٹھا کے دیکھو۔ چلو جی یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ صفائی ہوگی رمضان کے اندر۔ کب صفائی ہوئے گی؟ رمضان کے اندر۔ یقین کیجئے اللہ نے اس سال اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق دی، میں نے قرآن اٹھایا، تیمم ہوتا تھا اس قرآن سے۔ کیا ہوتا تھا؟ اتنی مٹی تھی اس کی، آپ لوگ پڑھتے تھے مٹی ملتی تھی۔ اپنے گھروں کے اندر بھی دیکھو یہی حال ہوگا، ضرور ملے گی، وہاں بھی تیمم ہوگا۔ یہ قرآن با آواز بلند مجھے اور آپ کو جھنجھوڑے گا، میں کتنے دنوں سے وہ ہوں جو اٹھایا نہیں گیا ہوں، اس وجہ سے مٹی آئی ہے۔ یہ قرآن زندوں کو زندگی دینے کے لیے تھا، افسوس اس قرآن کو میتوں کے پاس رکھ دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی صاحب آئیے، جلدی آئیے۔ کیوں؟ آئیے ابا کے اوپر یاسین پڑھیے، ابا فوت ہونے والے، تاکہ جلدی پڑھیے جلدی جائے۔ قرآن کو مردوں کے لیے رکھ دے۔ یقین کیجئے، یقین، جس کے گھر سے قرآن کی آواز آئے یقین ہو جاتا ہے یہاں کوئی موتا ہوئی ہے، یہاں کوئی مرا ہوا ہے، حالانکہ قرآن تو زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا۔ تو خیر جی،
اللہ نے قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی جمع، قرآن والوں کی بھی حدیث والوں کی بھی زندگیوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ ہر دور میں ایسے لوگ رکھے گا جو قرآن کی اور قرآن کی حدیث کی اشاعت کریں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ اللہ چنے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ چنے گا۔ یہ اللہ کا در ہے، اسباب کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ انہیں پسند آیا، اللہ کو مولانا احمد علی لاہوری پسند آئے، سکھ کا بیٹا ہے۔ کس کا؟ باپ کون ہے؟ بیٹا کون ہے؟ شیخ التفسیر۔ بیٹا کون ہے؟ شیخ التفسیر۔ کام لیا، کام لوں گا تجھ سے، اور لیا۔ حضرت رومال ڈال کے چلتے تھے منہ کے اوپر، رومال ڈال کے، لاہور کی گلی۔ یہ شیخ 70-80 سال 100 سال پرانا بابا ہے، دور کا بابا نہیں ہے، قریبی ہے۔ بابا جی ایسے کیوں چلتے ہو؟ کہ چھوڑ، کیوں چلتے ہو؟ چھوڑ۔ آخر پوچھ لیا زندگی کا، آپ ہی تو بتا، ساری زندگی خادم رہا ہوں، جوتیاں تیری اٹھائی ہیں، تجھ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بتا دے، یہ راز بھی بتا دے۔ ساری زندگی ایسا رومال کیوں کر کے، ان کا منہ نظر آ رہا ہے، ان کا چہرہ نظر نہیں آتا، عورتوں کی طرح نقاب کر کے چلتے تھے، ایسے کیوں چلتے ہو؟ کہ زندگی میں نہ بتانا، بعد میں بے شک بتا دینا۔ کہ کیا؟ کہ لاہور کی گلیوں میں 40 سال احمد علی لاہوری نے کتے خنزیر دیکھے، 40 سال کتے اور خنزیر دیکھے۔ کہ وہ کیا؟ کہ جو بندے کا اللہ کے یہاں مقام تھا، اللہ نے مجھے دنیا میں دکھایا تھا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسا۔ اللہ جانے ہم کیا ہوں گے اللہ کے یہاں، یہ تو پتہ نہیں ہے، یہ تو روح کام جاتی ہے۔ حضرت جی وہاں صوفی صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، شیخ صاحب نہیں چلتا ہے، وہاں اللہ چلتا ہے۔ میرے لیے کیا ہے، میرا ہے، تنہائیاں پاک ہیں تو میرا ہے، ورنہ نہیں ہے تو میرا۔ جا، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اے ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فضائل اعمال میں بھی حدیث پڑھتے ہو، پہلے والا میں جن لوگوں کا حساب کتاب ہونا ہے، سخی صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، اور تیسرے نمبر پر بولو نا، سخی ہو گیا نا، شہید صاحب۔ حدیث کے الفاظ سناؤ، تیری خاطر تو چاہتا تھا تیری عزت ہو، دلوائی؟ کہاں بہت عزت ہوئی۔ تجھ کو لوگ رستہ دیتے تھے؟ کہ دیتے تھے۔ اونچی جگہوں پہ بٹھاتے تھے؟ بٹھاتے تھے۔ خرید و فروخت کرنے جاتا تھا، لوگ تیرے علم کی وجہ سے اس خرید و فروخت میں تیرے رعایت کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ بیچنے چاہتا تھا، لوگ مہنگو دام خریدتے تھے، لینے جاتا تھا، لوگ سستے داموں تجھے چیز بیچتے تھے۔ ہو گیا، ہو گیا، ختم، چھٹی۔ جس کے لیے کیا تھا سارا دنیا میں لے کے تو آیا، اور کیا چاہیے تجھ کو؟ مزے کر، عیاشی مار لی؟ کہ جی مار لی، اونتے منہ جہنم میں پھینکو اس کو، خبیث ہے، اخبث ہے، خبیث نہیں ہے، خبیثوں کا باپ ہے اخبث۔ میرے پاس وہ آئے گا جو میرا ہے، جس کی تنہائیاں بھی پاک ہیں، جس کی خلوت بھی پاک، جس کی جلوت بھی پاک، جو خلوت میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو جلوت میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، یہ ہے میرا۔ اللہ کی قسم میرے محترم ساتھیوں، بغیر کسی اللہ والے کے یہ چیز پیدا ہو نہیں سکتی ہے۔ تے ہے بات، آپ نظام تبدیل کر دو گے اگر یہ پیدا کر دی اپنے اندر، تو مالک کا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ علم بھیجا تھا اللہ نے اس کے ذریعے۔ صحابہ کون کی زبان سمجھتے تھے؟ بولو، عربی یا پنجابی؟ عربی عرب تھے نا سارے کے سارے۔ یہ کس زبان میں آیا؟ عربی۔ معاملہ ٹھیک تھا۔ یہ جو درمیان میں رجال اللہ آ رہے ہیں، یہ ہے کلام اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ درمیان میں جو رجال آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ کس لیے آئے ہیں؟ بولو 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 بولو۔ صحبت کے لیے۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ تاکہ صحابہ کو رسول اللہ علیہ السلام کی کیا مل جائے؟ صحبت مل جائے۔ تب کیا ملے گا؟ یہ اس علم کے ذریعے اس صحبت کو دیکھ کر عمل آئے گا زندگی کے اندر۔ عشرہ مبشرہ کی خالی باتیں سناتا ہوں، چلو باقیوں کی نہیں بات کرتا، خالی عشرہ مبشرہ کے 2 بندوں کا نام لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ بھر کر کمر کے پیچھے رکھتے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں کسی غریب کے گھر میں اتارنے۔ تو صاحب حضرت خدام کو کہتے تھے، خود اٹھ کے کہا نہیں، ضرورت تھی اس لیے کام کیا۔ کہا حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ کہا کچھ وفد آئے تھے، منہ پہ بہت تعریف کر کے گئے۔ کیا کر کے گئے؟ آپ تو آپ ہیں، آپ تو عمر ہیں،
لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ایسی ایسی باتیں بول کے گئے. تو کہا پھر کہا یہ تو سب اللہ کے نبی کی منہ سے سنی ہوئی ہے، آپ نے بات کی فرمائی ہے. کہ نہیں، نفس تھوڑا پھول گیا. کیا ہو گیا؟ نفس پھول گیا. میں نے کہا اس کا علاج کروں، یہ تھوڑا پھول رہا ہے. تو یہ میں نے مشکیزہ بڑھ کے غریب کے گھر میں، عمر تو یہ ہے، تو وہ نہیں ہے. اللہ کے پکا جنتی آدمی ہے. عمر انت فی الجنہ، تو جنتی ہے. ان کی اور کی سنیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ استینے سوٹڈ بوٹڈ ہوئے تھے اس دن، اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے. استینے یہاں سے کھٹی ہوئی، وہ ایب کپڑوں کے اندر ایب کر دیا. ہے یہ کیوں کیا؟ کل بڑی اچھی اعلیٰ استینے تھی، اس کی خوبصورت مایا لگی ہوئی کاٹن تھی. نفس تھوڑی سی طرح ہی. میں نے کہا تیرا علاج کرتا ہوں. کاٹ دیا. چل اب میدان میں آ، عید کے دن آ سکتے؟ بولو نا. مشرف صاحب سے ملاقات کے لیے جا سکتے؟ خیر ابھی وہ نہیں ہے. امیر المومنین کی ملاقات کے لیے جا سکتے ہو؟ بولو نا. امیر المومنین تو بہت اونچا، نہ مجھ کو اور آپ کو کسی نے اس کے قریب جانے بھی دینا ہے. اس کی گاڑی کو کوئی ہاتھ لگانے نہیں دے گا. عام سے، ناظم سے، کونسلر سے اس کے پاس نہیں جا سکتے. اے سی صاحب، ڈی سی صاحب کے پاس نہیں جا سکتے. اس سے نیچے کی بات کریں، کسی عام شمس اللہ صاحب اپنے بیٹے کی شادی کرے اور مجھے بولا ہے مول صاحب آنا نکاح پڑھانے کے لیے، اللہ کی قسم اس حالت میں نہیں جا سکتا ہوں میں. اب میری نفس نہیں جانے دے گی. پاگل لوگوں کے درمیان کیسے جا رہا ہے؟ کپڑے گندے ہیں، جوتے گندے ہیں، جرابیں گندی ہیں، امامہ آپ کا گندا ہے، اینک پہ داغ ہے. یہ سب چیزیں ہیں کہ اندر کوئی خدا ہے جس کو تو مانتا ہے. تیرا خدا وہ نہیں ہے، تیرا خدا یہاں کوئی بیٹھا ہے جس کی تو مانتا ہے. وہ تجھ کو نہیں اکڑنے دیا، ہلنے دیتا. جب یہ جاوے تو وہ آوے. آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہی بات. ہائے 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 ہائے. یہ پاک پٹن جانتے ہیں؟ پاک پٹن، کوٹدو. اللہ والا ایک مجذوب تھا، لیٹا ہوتا تھا. ہر ایک سے آئے گائے جائے سے پوچھے عید کداں، عید کب ہوگی، عید کب ہوگی، عید کب ہوگی. جن کو معلوم تھا وہ چپ کر کے نکل جاتے، جن کو معلوم نہیں تھا وہ ہنستے کہ بھائی عید کب ہوگی. میں آپ سے سوال کروں یار عید کب ہے؟ بھائی نہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ عید کب ہے، نہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے کہ میں بولوں 3 دن کے بعد عید ہے. یہ تو بھیا جمادی الثانی چل رہا ہے اور اس کی 10 سے 11 12 تاریخ ہے. عید تو بہت دور ہے. اگر یہ سوال کرو تو آپ مجھے احمق اور پاگل کہو گے، بے وقوف ہے. تو ہر آدمی بیوقوف سمجھتا تھا، یہ پاگل ہے. عید کداں، عید کداں. ہر ایک سے سوال کرتا. بابا جی گزرے، انہوں نے حسب عادت اپنا سوال کیا عید کداں. جب انہوں نے چہرہ دیکھا بیٹھ گئے. سمجھ گئے. الیمیل جنس الی الجنس، الجنس یمیل الی الجمیل. یا جنس اپنے جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. وہ ہمارے ساتھی تھے جماعت کے اندر، اس کو چرس پینے کی عادت تھی. پتہ نہیں کہاں سے پیدا کر لیتا تھا. ارے کہاں سے لاتا ہے تو اس کو بندے کیسے پتہ چلتے؟ کہاں پہچان لیتے فلاں اپنا یار وہ ہے، کمال ہے. تو یہ پہچان گیا یہ بابا میری طبیعت کا ہے. جنس کو مل گئی. قریب بیٹھے. کہا کیا کہا تو نے؟ کہ میں نے کہا یار عید کداں، عید کب ہوگی؟ کہا یار ملے جدا. جواب دیا کہ جس دن یار مل جائے گا اس دن عید ہو جائے گی. سارے لوگ اس جملوں پہ ہنستے تھے اور آج اس کو اپنی طبیعت کا بندہ مل گیا. فوراً او ہو وہ بے ہوش غشی ہوئی، ہوش آئی، ایسے موتیوں کی طرح آنسو آنکھوں سے اس جملے پہ نکل رہے ہیں کہ یار ملے جدا پر. کہا کہ یار ملے کداں، وہ کب ملے گا؟ جواب دیا میں مرے جدا. جس دن تیرے اندر سے میں مر جائے گی یار مل جائے گا. پھر حضرت نے پوچھا میں مرے کداں، میں کب مرے گی؟ کہ یار تکے جدا. جس دن یار رحمت سے دیکھ لے گا میں مر جائے گی. نہیں سمجھ میں آئی؟ ابھی میں ہے، ابھی کیا ہے؟ ابھی بکری اندر بیٹھی ہے، میں کرتی ہے.
اس کو مرنے میں ٹائم ہے حضرت جی، ایسے نہیں مرتی ہے، اس کو مشقت سے مرتی ہے، نہ وظیفوں سے مرتی ہے، نہ ذکر سے مرتی ہے، نہ دعاؤں سے مرتی ہے، یہ مجاہدات سے مرتی ہے، اپنے آپ کو روندنے سے مرتی ہے، اپنے نفس کو کس سے کر مرتی ہے؟ روندنے سے مرتی ہے، تب جا کے مرتی ہے، ویسے نہیں مرتی ہے۔ کچھ دھکے کھانے پڑتے ہیں تب مرتی ہے، کچھ جوتے سیدھے کرنے پڑتے ہیں تب مرتی ہے۔ سب کے سامنے جوتیاں سیدھی کیا کرو، خصوصاً فجر میں مجھے نظر آتا ہے جوتیاں ساری سیدھی ہوتی ہیں، سب کے سامنے سیدھی کرو۔ کیا کرو؟ سب کے سامنے چھوٹوں کی عزت کرو، بڑوں کی نہیں۔ نفس پھولے گی اور چھوٹے کی، جس کی نہ کوئی دنیاوی حیثیت ہے نہ دینی ہے، اس کی خدمت سے اللہ ملتے ہیں۔ ایک غریب فقیر بوڑھا ہے، نہ آپ اس کو جانتے ہو نہ کچھ کرتے ہو، نہ اس غریب کی دینی حیثیت، نہ اس کی کوئی دنیاوی حیثیت، اس کی خدمت کرنے سے اللہ ملتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آگے انشاءاللہ زندگی دیکھو۔ اللہم صلی اللہ وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین برحمتک۔ اللہ آپ کے